کیا آپ نے ریڈ بٹن کیپیبلٹی کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور جانیے کیسے اسرائیل ریڈ بٹن کیپیبلٹی حاصل کر کے ریجن میں ریزسٹنس فورسز یعنی حماس، حزب اللہ اور مسلم بردرہڈ کو کسی بھی وقت کسی بھی لوکیشن میں کیزی ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے لبنان اور شام میں اچانک پیجرز اور واکی ٹاکی ایکسپلوژنز ہوئے جس میں حزب اللہ آپریٹیوز اور سویلین سمیت اب تک 44 افراد مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اس مرحلے میں ان پیجرز کو ایکسپلوڈ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن موساد کو خبر مل چکی تھی کہ حزب اللہ کو ان ایکٹیویٹیز کا پتہ چل گیا ہے۔ اسی وجہ سے موساد ان پیجرز کو ارلی ایکسپلوڈ کرواتا ہے۔ مور اوور، اگر ڈوٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو اٹس کلیئر کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل ایٹ لیسٹ صدرن لبنان میں گراؤنڈ اوفینسو کرنے جا رہا ہے۔ پہلے پیجرز کو ایکسپلوڈ کروانا تاکہ حزب اللہ کی کمیونیکیشن لائنز کو ڈسٹرب کیا جا سکے، پھر ایئر اسٹرائکس جو اس وقت بھی چل رہی ہیں سے حزب اللہ کی میزائلز، آرٹلری اور راکٹ سائٹس کو نشانہ بنانا، پھر اچانک گراؤنڈ انویژن کر کے لبنان میں داخل ہو جانا۔ اسی ہفتے میں اسرائیل نے لبنان کے مختلف علاقوں میں ایئر اسٹرائکس کر کے 600+ افراد کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل اس وار کو وائڈر ریجن میں پھیلانا چاہتا ہے اور حزب اللہ کے تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے تاکہ ناردرن اسرائیل کے ڈسپلیسڈ زائنی سیٹلرز واپس ان علاقوں میں جا سکیں۔ بیسکلی اکتوبر 7 اٹیک کے بعد ناردرن اسرائیل جو کہ صدرن لبنان کے بارڈر سے ملتا ہے، وہاں کے آلموسٹ 70,000 زائنی سیٹلرز ان علاقوں کو چھوڑ کر اسرائیل کے مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئے تھے، بیکاز حزب اللہ بڑی آسانی سے ناردرن اسرائیل کو آسانی سے ٹارگٹ بنا سکتا ہے اور ان علاقوں میں آئرن ڈوم بھی اتنا افیکٹو نہیں۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دا پیجر ایکسپلوژن، یہ اپنی نوعیت کا انپریسیڈنٹڈ اٹیک تھا اور یہ اسرائیل کے 5th جنریشنل وارفیئر میں انپیرللڈ ایڈوانسمنٹ کا ثبوت ہے۔ لیکن حزب اللہ کو آخر ان پیجز کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیسے اسرائیل نے اتنا بڑا انٹیلیجنس آپریشن اتنے ویل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے سر انجام دیا؟ آفٹر دا اکتوبر 7 اٹیک بائی حماس آن اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ اور IRGC کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، جن میں فواد شکر، صلاح العروری، محمد رضا زاہدی، طالب عبداللہ، اسماعیل ہانیہ اور ریسنٹلی ابراہیم قبوسی کا نام سر فہرست ہے۔ ان تمام اسیسینیشنز میں ایک کامن تھریٹ تھا اور the use of cyber technology to trace the location and whereabouts of their targets۔ یہی وجہ تھی کہ فیبروری 2024 میں حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے آپریٹیوز کو اسمارٹ فونز کے استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اسمارٹ فونز are more prone to being hacked، اور پیجرز کے استعمال کا حکم دیا۔ بیسکلی پیجرز اور واکی ٹاکیز یوز منیمل ٹیکنالوجی، ان میں نہ تو موبائل ڈیٹا ہوتا ہے، نہ وائی فائی سپورٹ، نہ کوئی اپلیکیشنز اور نہ ہی کوئی سافٹ ویئر۔ اسی وجہ سے اس کو ہیک کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی نیو یارک ٹائمز رپورٹ، انٹرسٹنگلی یہ اسرائیل ہی کی میٹیکولس پلاننگ کا نتیجہ تھا کہ حزب اللہ مجبوراً پیجرز پہ شفٹ ہو جائے، بیکاز اسمارٹ فونز کو اتنے بڑے لیول پہ مینیپولیٹ کروا کر ایکسپلوڈ کروانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ بیسکلی حزب اللہ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی اسیسینیشنز میں اسمارٹ فونز کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، یعنی اسرائیل پہلے اسمارٹ فونز کی مدد سے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو نشانہ بناتا ہے، پھر انہیں مجبور کرتا ہے کہ یہ پیجز پہ شفٹ ہو جائے، اور پھر دوسرے مرحلے میں اسرائیل نے خود ہی ایک خبر پھیلا دی تھی کہ حزب اللہ کے ہر کمانڈر کے فون کو اسرائیل نے ہیک کیا ہوا ہے اور وہ ہر وقت ان کی موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حزب اللہ کو مزید پش کرتا ہے کہ وہ اسمارٹ فونز کو ابنڈن کر دیں۔ حزب اللہ فیل ان دا ٹریپ، لیکن اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان سارے ایونٹس کے ہونے سے پہلے ہی ہنگری اور بلگیریا میں ایک فرنٹ کمپنی کھول کر رکھی ہوئی تھی۔ فرنٹ کمپنی بیسکلی ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو اصل میں کسی اور ایجنسی، ملک یا انڈیویجول کے لیے کام کرتی ہے، میننگ کہ وہ اپنی ایکچوئل آئیڈینٹی چھپا کے رکھتی ہے اور کسی نارمل کمپنی کی طرح آپریٹ کرتی ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن یہ ایک سیکرٹ پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ پیجرز اور واکی ٹاکیز جو ایکسپلوڈ ہوئے ان میں تائیوان کی ایک مشہور کمپنی گولڈ پولو کے لوگو لگے ہوئے تھے، لیکن 1990s میں اس کمپنی نے ان پیجز کو بنانا روک دیا تھا۔ اس کمپنی سے ہنگیرین فرنٹ کمپنی BAC ان پیجز کو بنانے کا لائسنس لیتی ہے اور ان کی سیلز ایک دوسری بلگیرین فرنٹ کمپنی نوٹا گلوبل کرتی ہے، جس کا CEO رنسن جوز ایک نارویجین سٹیزن ہے اور اس کا اوریجن کریلا انڈیا سے ہے، اور رپورٹس کے مطابق پچھلے 2 ویکس میں رنسن جوز سے کسی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اینڈ موسٹ پروبیبلی ہی از ود ان دا سیف کسٹڈی آف دا موساد۔ انٹرسٹنگلی یہ پیجز نہ بلگیریا اور نہ ہی ہنگری میں مینوفیکچر ہوئے۔ دا ورلڈ از اسٹل انکلیئر ریگارڈنگ دا کوشچن کہ یہ پیجز ایگزیکٹلی کہاں پہ بنے اور کب اسرائیل نے انہیں مینیپولیٹ کیا
किया। एट सम पॉइंट पेजेस की बैटरीज को एक्सप्लोजिव्स PETN से भर दिया गया और हिजबुल्लाह को भेज दिए जाते हैं और हिजबुल्लाह बगैर किसी वेटिंग के अपने ऑपरेटिव्स में ये चीज तकसीम कर देते हैं। विंटर इज लॉन्ग, ये जंग अब मजीद फैलेगी और मजीद डेडली होने जा रही है। हिजबुल्लाह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नॉन स्टेट आर्मी है। हिजबुल्लाह ने अब तक अपनी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। हिजबुल्लाह हैज द कैपेबिलिटी टू फायर 3000 रॉकेट्स इन अ सिंगल डे, बट इट इज चूजिंग नॉट टू डू सो फॉर वेरी रीजनेबल reasons. Scholars के मुताबिक Hezbollah is still waiting for Iran to join them. Some argue Hezbollah does not want escalation because इसराइल को तो बहाना चाहिए कि वो once and for all सदर्न लेबनान को ग्राउंड इन्वेजन कर ले और इस एरिया से हिजबुल्लाह के कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को ख़त्म करके नॉर्दर्न इसराइल के डिस्ट्रिक्ट्स को सेफ बना दिया जाए। बट recent developments are unprecedented and we might actually see Hezbollah using its most robust war machinery in the coming weeks. Israel also knows कि Hezbollah is not Hamas. Also, Hezbollah is not as isolated as Hamas. Syria has a long border with Lebanon, and Iran and Iraq and Turkey can gain access Lebanon through Syria. Moreover, अगर सीरिया इस जंग को ज्वाइन कर लेता है, Russia, considering its interest within Al-Assad's Syria, would help Hezbollah. Secondly, नेतन्याहू की ये जंग अरब इसराइल रीअप्रोचमेंट को भी पीछे धकेल सकती है। तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये लग रहा कि इसराइल once and for all अपने सारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहता है, and it does not want a war with Hezbollah, but it also want assurances कि नॉर्दर्न इसराइल सेफ रहे। इसीलिए इसराइल is flexing its muscles, but नेतन्याहू की इस जेनोसाइड को कैसे रोका जाए? Like Erdogan said, we need an alliance of the humanity to stop Netanyahu, क्योंकि Muslim world is spineless.